بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حتیم کعبہ کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس بارے میں بتایا جائے گا کہ کیا حتیم کعبہ شریف کا حصہ ہے، کیا اس کے اندر کسی کی قبریں بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حتیم کعبہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا فرمایا تھا۔ ان سوالوں کا جواب اور بھی بہت ساری باتیں حتیم کعبہ کے بارے میں بتائی جائیں گی، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے۔ سامعین ناظرین، حتیم کعبہ ایک نیم سرکولر دیوار ہے جو کعبہ کے ساتھ ہے لیکن اس سے متصل نہیں ہے۔ یہ کعبہ کی شمال مغربی دیوار کے ساتھ ہے۔ اس کی اونچائی 90 سینٹی میٹر اور 1.5 میٹر چوڑائی ہے اور یہ سفید سنگ مرمر پر مشتمل ہے۔ حتیم کعبہ کی تاریخ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑکپن کے دوران کعبہ کی سر نو تعمیر کا فیصلہ قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیلاب اور موسموں کے اثر سے خانہ کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی۔ جب اس کی تعمیر کا فیصلہ ہو گیا تو یہ طے ہوا کہ کعبہ کی تعمیر میں تمام لوگ اپنا حلال سرمایہ صرف کریں گے، یعنی جوئے اور کعبہ خانوں سے کمائی گئی رقم اس کی تعمیر میں خرچ نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ جب تعمیر شروع ہوئی اور ایک خاص حد تک تعمیر ہو چکی تو حساب کتاب لگایا گیا تو رقم کم پڑ گئی، لہذا موجودہ حتیم والی جگہ کو کعبہ سے باہر نکال دیا گیا، لیکن ایک گول دیوار بنا دی گئی اور اسے حتیم کا نام دیا گیا۔ علماء کرام کا مشترکہ موقف ہے کہ اس جگہ نماز اور نوافل پڑھنے کا ثواب ویسا ہی ہے جیسا کہ کعبہ کے اندر عبادت کرنے کا۔ کچھ علماء کا یا تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ حتیم والی جگہ پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی قبور ہیں، لیکن امت کا سواد اعظم ان روایات کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب رات کو یہاں یعنی حتیم کعبہ کے اندر اپنی چارپائی بچھایا کرتے تھے۔ آرام کی خاطر انہیں مسلسل 3 دن خواب میں کہا گیا کہ فلاں جگہ کھودیے، وہاں آب زمزم کا کنواں ہے۔ پہلے تو جناب عبد المطلب ڈر گئے، لیکن جب انہیں دن میں بھی غیبی طور پر یہی آواز سنائی دینے لگی تو آپ نے اس جگہ کھدائی شروع کی جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ واقعہ کربلا کے احتجاج کے طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنی خلافت قائم کر لی تھی تو انہوں نے کعبہ کو گرا کر حتیم کعبہ کو کعبہ میں شامل کر دیا تھا اور کعبہ کے 2 دروازے نصب کر دیے تھے کہ زائرین ایک دروازے سے کعبہ میں داخل ہوتے اور دوسرے سے عبادت کے بعد نکل جاتے تھے۔ یہ ابراہیمی طرز کا کعبہ تھا، لیکن جب شدید جنگ کے بعد حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شکست دی اور انہیں کعبہ کے اندر درخت پر لٹکا کر پھانسی دی اور اس کے بعد کعبہ کو گرا کر موجودہ حالت میں دوبارہ بنا دیا۔ عباسی دور میں خلیفہ مہدی نے اس حصے کو دوبارہ سے خانہ کعبہ میں شامل کرنے کا ارادہ کیا، مگر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مذکورہ عمل سے روک دیا تھا تاکہ خانہ کعبہ اور حجر اسماعیلی یعنی حتیم کعبہ تعمیر اور انہدام کی جگہ نہ بن جائے، اس لیے کہ خانہ کعبہ اور حتیم کعبہ کی موجودہ شکل وہ ہے جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان کے گرد طواف کیا۔ حجاج کرام جب طواف کرتے ہیں تو وہ حتیم کے گرد بھی چکر لگاتے ہوئے گزرتے ہیں۔ حتیم اور کعبہ کے درمیان موجودہ حالت میں 2 دروازے نصب کر دیے گئے ہیں۔ حتیم کعبہ میں عبادت کے لیے مرد حضرات کو آگے جگہ دی جاتی ہے جبکہ خواتین پیچھے کے حصے میں عبادت کرتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ بیت اللہ میں داخل ہو کر اس میں نماز پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم کعبہ کے اندر کر دیا اور فرمایا اگر تم بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہو تو حتیم میں نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے، لیکن تمہاری قوم کے لوگوں نے کعبہ کی تعمیر کے وقت اسے چھوٹا کر دیا اور اتنے حصے کو بیت اللہ سے خارج کر دیا۔ حتیم کی دیوار جو کہ کمان کی شکل میں ہے، اس کے دونوں کونوں پر اور ایک درمیان میں 3 سبز روشنی کی لمبائی والے برقی کمکمے نصب کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ نماز کے اوقات میں حتیم سے زائرین کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور دونوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں حتیم کعبہ کے بارے میں بتایا گیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔